اصل میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ وہ کرتے ہیں نا، آ، جو طلب ہوتی ہے نا، جیسے اب آپ خواتین اور حضرات پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ لوگوں کی جو طلب ہوتی ہے نا اس کے حساب سے دماغ میں چیزیں آ رہی ہوتی ہے. جیسے کل کی مثال میں جو آیت الکرسی میں میں نے 15 اور 5 کا جو وہ ایک جوڑ کی بات کی تھی نا، وہ اس سے پہلے میں نے شاید کبھی سوچی ہوگی تو واللہ عالم مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ کل کے درس کے دوران میں پڑھاتے ہوئے میرے ذہن میں آیا ہے. تو جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ طلبہ اور طالبات کی طلب پہ بھی ہوتا ہے، تو میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا کہ بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں. ویسے ہی بولنے کے لیے فارملی نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہوتی ہے اس میں نا، کہ طلبہ اور طالبات کی طلب سے بھی کافی. تو جو دل میں بات آ رہی ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں کی طلب کا بھی بہت حصہ ہوتا ہے. تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کیا اور ہمارا علم کیا، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آپ لوگ کو لگتا ہے بس. چلے بھائی، بہت ماشاء اللہ بھائی. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بہت سے بھی زیادہ جزائے خیر دے. بس دعا آمین. ہے. دعا کرتے ہیں بالکل اللہ بالکل. تعالیٰ. اور ہمیں بھی اللہ عمل اور سن تو رہے ہیں الحمدللہ، عمل کی اچھی طرح عمل کی توفیق دے. آمین آمین. بالکل. بہتری آئے ہماری زندگیوں میں بھی الحمدللہ. الحمدللہ. تو بس میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، آپ جو اتنی تعریفیں آپ لوگ کرتے ہیں کبھی کبھی تو خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک تھوڑا سا اللہ سے فوراً یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً آپ لوگوں کے اس حسن زن اور حسن قول سے بھی بہتر بنا دے مجھے. آمین. آمین. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ، وہ جو دعا آتی ہے سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعا آتی ہے کہ اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نظر میں کم چھوٹا بنا دے اور آم، اوروں کی نظر لوگوں میں. کی نظر میں صحیح. بالکل صحیح بات ہے، تاکہ تکبر بھی نہ آئے، برائے دل میں بڑائی اپنی ہرگز نہیں آنی چاہیے. ہاں تو بس یہی ہوتا ہے کہ اللہ، بس آپ کو پتہ ہے کہ کیا حال ہے اور کیا حالت ہے، آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. جی. پردہ رکھیں ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گمان خول سے بہتر بنائے اور بس امت کے لیے نافع بنائے. اور آمین. آ، یہی ہے. آمین ثم آمین. اچھا جی، اچھا کچھ کمنٹ آیا ہے شاید. کیا ہے؟ اتنا بڑا کمنٹ ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ساجی کو صحیح کہتے تھے. آمین ثم آمین. دعائیں دی ہیں، دعائیں لکھی. اچھا جی، ہم شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي،
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما 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 ہم نے کل آیت الکرسی پر بات اپنی مکمل کر لی تھی الحمدللہ اپنے طور پر تھوڑی بہت جو بات ہم کر سکتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ جب اگلا جو ہماری جو اگلی آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 256 سے آج ہمارا سبق ہے. آج ہماری مطلب کلاس ہے، سبق کیا ہے، کلاس جو بھی آپ کو کہنا ہے. تو اگلے اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے الگ ظاہر ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے جھوٹے معبودوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے ایسا مضبوط کنڈا تھام لیا لن فسقام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی مستقل سننے والا اور مستقل جاننے والا ہے. کوئی برف ڈالنا ہے؟ اس میں سے ایک برف نکالو ڈالنا. چلو برف لا رہا ہوں. اچھا لے آؤ. اچھا بیٹے اس کو کہاں رکھوں میں؟ اس کو لگاؤ نا، اس پہ موبائل پہ چارج پہ لگاؤ، وہاں سے لگاؤ. یہاں چارج پہ لگا دو موبائل پہ. جب دلائل، ہاں جب دلائل توحید جو ہیں وہ واضح ہو گئے، نواؤ جب دلائل چھوڑ دو، جب توحید کے دلائل واضح ہو گئے، بیان فرما دیے گئے. دروازہ بند کرو. اور اتنے واضح ہو گئے کہ اب جو ہے نا وہ بہانہ بچا نہیں ہے، بالکل واضح ہو گئے دلائل. تو اب اتنے سارے، آرام سے ڈالنا اچھلے پانی، آرام سے آرام سے. تو جب دلائل واضح ہو گئے ہیں تو پھر اب زور سے زبردستی مسلمان کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے. اور ویسے بھی اس کا کیا فائدہ، زبردستی کلمہ پڑھا لینے سے کیا فائدہ؟ بیٹا دروازہ بند کر دو پورا. زبردستی کلمہ پڑھانے سے فائدہ نہیں ہے. تو اسلام میں، دین میں کیا ہے، زبردستی داخل کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، سورہ یونس کے اندر آئے گا. واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ آپ کیا زبردستی کریں گے حتیٰ کہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو وہی بات یہاں پہ بھی ہے کہ بھائی لا اکراہ فی الدین، دین میں وہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. یعنی دین میں زبردستی مسلمان کرنا دین کا وہ مزاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو اب جس نے جو ہے وہ اچھا یہ ہماری بات ہو گئی. اچھا اب دوسری بات اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ جب ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی تو اب گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کو اگر آپ نے تھام لیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک مضبوط راستہ تھام لیا ہے، مضبوط آپشن چن لیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دین کے اندر زبردستی داخل کرنا تو نہیں ہے، لیکن جب آپ دین میں آ جاتے ہیں نا تو کچھ پابندیاں ضرور رکھیے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پابندیاں ہی نہیں ہوں گی. دین میں سختی نہیں ہے، لیکن دین میں زبردستی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن دین میں کچھ پابندیاں ہیں، دین میں کچھ حدود ہیں، شریعت کے کچھ احکام ہیں جو آپ نے ماننے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی اس آیت کا غلط مطلب یہ سمجھتے ہیں اور شاید غلط ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دین میں زبردستی سے نہیں ہے، نماز پڑھو نہیں پڑھو مسئلہ نہیں ہے، یہ مولویوں نے ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ گناہ ملے گا، جہنم میں جلو گے، یہ تو زبردستی کی بات ہے. تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے زبردستی نماز پڑھوانا چاہتا ہے کیا؟ اس کو یہ مطلب رنگ دیا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی نماز پڑھانا چاہتا ہے، زبردستی روزہ رکھوانا چاہتا ہے، زبردستی زکات دلوانا چاہتا ہے، زبردستی حج کروانا چاہتا ہے، زبردستی جہاد کروانا چاہتا ہے. یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. کرو عمل، نہیں کرو کرو اچھی بات ہے، لیکن نہیں کرو تو جی جہنم میں جلو گے، اللہ ناراض ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ سب مولویوں نے ڈرا کے رکھا ہوا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دین میں نرمی ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. یہ سب فضول کی باتیں ہیں، اتنا وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو بھائی وہ بات غلط ہے، وہ بات غلط سمجھی جا رہی ہے یا غلط بیان کی جا رہی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ گن پوائنٹ پہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو زبردستی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مکمل مسلمان سب کو اللہ بنا دیتا. ٹھیک ہے بیٹا میں پڑھا رہا ہوں. تو زبردستی اللہ مسلمان بنا دیتا سب کو، اور آپ گناہ کرنا بھی چاہتے تو گناہ ہو ہی نہیں پاتا. یہ ہوتا دین میں زبردستی. جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ کیا ہے، تقدیر میں لکھا ہے. سب کچھ جو ہے تقدیر میں لکھا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں. ٹھیک ہے ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تقدیر میں لکھا تھا. ایک منٹ دے رہا ہوں، بچا کے دے رہا ہوں، چھوڑ دو آپ چھوڑ دو. تو دین میں زبردستی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین میں زبردستی اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھ رہا. جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، دو فرقے گزرے ہیں اسلام میں، ایک جبریہ ایک قدریہ. ان دونوں میں سے ایک کا عقیدہ یہ تھا کہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے، ہم کچھ کریں نہ کریں تقدیر میں لکھا ہے. اور ایک کا عقیدہ یہ تھا کہ تقدیر وقدیر بالکل کچھ نہیں ہوتی، جو کرتے ہیں ہم خود کرتے ہیں. لیکن اسلام کا نظریہ یہ ہے، جو اہل سنت والجماعت، یعنی اہل سنت والجماعت سے مراد ایک کوئی مسلک فرقہ نہیں ہے، سنت اور صحابہ کا جو راستہ ہے، جس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، یہ چاروں بڑے امام کے فالوورز. اور اس کے علاوہ اور ان فالوورز میں کیونکہ ہمارے ہاں کیونکہ حنفی زیادہ رائج ہے، تو ہمارے ہاں اس کے اندر یا ویسے بھی ہمارے ہاں جو مطلب جو مختلف مسالک ہیں، دیوبندی، بریلوی، مسلک اہل حدیث، پنچ پیری، اشاعتی، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں. ٹھیک ہے تو ہمارا یہ موقف ہے الحمدللہ کہ دین میں تقدیر بھی ہے اور اختیار بھی ہے. یعنی اصل میں کیا ہے، تقدیر بھی ہے کہ کوئی چیز ہے اچھی یا بری تو وہ لکھی ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے. اور ہمارے لیے تقدیر میں جو لکھا ہے مقدر وہ اچھا ہے تو لکھا ہے، بس مقدر. ٹھیک ہے اور اگر کچھ برا مقدر میں لکھا ہے تو وہ بھی لکھا ہے برا مقدر میں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ فیصلہ کر لیا ہے تو ہماری جتنی تدبیریں بھی کریں گے کچھ نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے. مثال کے طور پر روزی ہے، جتنی لکھی اتنی ملے گی. جتنی لکھی اتنی ملے گی، آپ وہ روکی نہیں جا سکتی.
جیسے کہیں روزی نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، یا بزنس نہیں چل رہا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی بندش کرا دی. ایسا نہیں ہو سکتا، روزی میں بندش نہیں ہو سکتی، بلکہ بندش بندش سب فضول ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو تقدیر میں لکھا ہوگا، اگر آپ کو ملیں گے، آپ کی ساری زندگی میں آپ کو 10 ارب روپے ملیں گے تو 10 ارب روپے ملیں گے. میری زندگی میں اگر لکھا ہے کہ مجھے زندگی بھر میں 10 ارب روپے، 20 ارب روپے، جو بھی اللہ نے لکھا ہے جو ملیں گے، تو مجھے ملیں گے 20 ارب روپے. ٹھیک ہے نا؟ 20 ارب، 20 ارب سے وہ کم نہیں ہو سکتے، زیادہ نہیں ہو سکتے. اگر اللہ نے لکھا ہے جتنے، تو اتنے ہی ہوں گے بس. ٹھیک ہے نا؟ کم یا زیادہ، کم یا زیادہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک درمیانی راہ بتا دی کہ دیکھو تقدیر بھی ہے، لیکن ہمیں اللہ نے کچھ اختیار بھی دیا ہے. میں جو عمل کر رہا ہوں یہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوں، اگرچہ تقدیر میں بھی یہ لکھا تھا، لیکن اس کے لکھنے سے، اللہ کے علم میں ہونے سے میری بات، میرا اختیار ختم نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے؟ مسئلہ تقدیر کو سمجھنے کے لیے، اگر آپ اس کو بہت اچھے اور ہلکے سلجھے ہوئے انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو ایک بہت ہی مختصر سی کتاب ہے، 50 صفحے بھی شاید نہیں ہے، مشکل سے 50 صفحے ہوں گے، یا پتہ نہیں 32 صفحے ہیں کتنے، مجھے یاد نہیں ہے. یہیں کہیں رکھی ہے. تو اس کتاب کا نام ہے مسئلہ تقدیر کا آسان حل. مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب ہے، اور بڑے بہترین اور بہت آسان انداز میں مثالوں سے تقدیر کے مسئلے کو سمجھایا ہے. تو اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ پڑھ لیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز. ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ تقدیر کا آسان حل، ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب ہے رحمہ اللہ. تو لا اکراہ فی الدین پہ ہم بات کر رہے تھے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. تو وہیں سے زبردستی، جبر اور یعنی قدریہ اور جبریہ، یہ دو مسلک یا فرقے گزرے ہیں اسلام کے. تو ان کی کچھ یہ بات تھی. ٹھیک ہے، ان کے اپنے، ان کے دلائل ہیں، اپنی لاجکس بھی ہیں ان کی. لیکن خیر، ہم ان دلائل کو، ان لاجکس کو ریفیوٹ کرتے ہیں، یا ان کو ہم نہیں تسلیم کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تو دین میں زبردستی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے، ہاں اللہ تعالیٰ کے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی آپ کو مسلمان نہیں کر دیا. یعنی زبردستی آپ کو اللہ میں مسلمان نہیں کریں گے، حق بتا دیں گے، یہ حق راستہ ہے، ابھی قبول کرنا نہیں کرنا آپ کے اختیار میں. یہ مطلب ہے لا اکراہ فی الدین کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جی دین میں زبردست، دین میں کچھ عمل پہ سختی ہی نہیں ہے، دین میں پابندیاں ہی نہیں ہے، نماز پڑھو نہ پڑھو برابر ہے، روزہ رکھو نہ رکھو برابر ہے. یہ مطلب نہیں ہے. جیسے بعض لبرلز لوگ، یا دین سے یا عمل میں کوتاہی کرنے والے لوگ، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ایسا مطلب، ایسی بات نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت اور گمراہی، یعنی جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے جدا ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب ہے. فمن یکفر بالطاغوت، یہ بات ہم نے پوری سمجھ لی کہ پھر جو کفر کو جھٹلا دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو اس نے جو ہے وہ بہت عمدہ مضبوط راستہ جو ہے وہ کیا کر لیا، مضبوط حلقہ تھام لیا، پکڑ لیا، اور جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور سو خوب جاننے والا ہے. اس کے بعد ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے. ٹھیک ہے، پورا رکھ کے آ جاؤ، باہر رکھ کے آ جاؤ. اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کا اللہ ولی ہے. ہم جو سمجھتے ہیں نا ولی پتہ نہیں کون ہوتا ہے، جو مطلب بہت ہی پتہ نہیں کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز، ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں. بالکل وہ بھی ولی ہوتا ہے، لیکن ولیوں کے ولایت کے درجات ہیں. جو ایمان لایا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے عقیدہ تحاویہ میں منقول ہے کہ المؤمنون کلہم اولیاء الرحمن، جو اللہ پر ایمان لانے والے وہ اللہ کے رحمان کے ولی ہیں، ولی اللہ ہے اللہ پر ایمان لانے والے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا دوست ہے، ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، روشنی کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے جو دوست ہیں، جو رفیق ہیں ان کے، وہ کون ہیں؟ شیاطین ہیں.
یخرجہم من النور الى الظلمات، یخرجونہم من النور الى الظلمات، وہ شیاطین ان کو نکالتے ہیں نور سے اور اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو کون ہیں؟ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اور فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، اس کے رب کے بارے میں کہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں کہ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس وجہ سے بحث کرتا تھا کہ اللہ نے ان کو سلطنت عطا کی تھی. یعنی نمرود جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا کہ بھائی میں ہوں رب، تو اپنے آپ کو کہتا تھا وہ. تو اب اللہ نے سلطنت دے دی تمہیں، تم دو کوڑی کے تم ہو نہیں اللہ کے آگے، تمہیں اللہ نے سلطنت دے دی، تو اب تم جو ہے خود کو خدا بن کے بیٹھ جاؤ گے. اس لیے دی تھی اللہ نے تمہیں سلطنت. ان آتا اللہ الملک، اس بات پہ تم بحث کر رہے ہو کہ اللہ کے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث کر رہے ہو. اذ قال ابراہیم، تو جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. قال، وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں؟ ہاں. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ نمرود جب بھی کوئی بھی اس کے سامنے جاتا تھا نا، نمرود کے سامنے، تو اس کو سب سجدہ کرتے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے گئے اس کے سامنے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا. تو نمرود نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا سجدہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا. چلے گا رب تو میں ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو زندگی دیتا ہے اور وہ دیتا ہے موت دیتا ہے. تو اس پہ نمرود نے کیا کیا کہ دو قیدی بلائے، ٹھیک ہے، اور دو قیدی منگا کر بے قصور کو مار ڈالا، جس کا کوئی قصور نہیں تھا. اس کو تو چھٹی ہو جانی چاہیے تھی نا، اس کو تو جیل سے رہائی ہو جانی چاہیے تھی، اس کو مار ڈالا. اور جو قصوروار تھا جس کی سزائے موت ہو چکی تھی، جو مرنے والا تھا، اس کو چھوڑ دیا کہ جاؤ تم آزاد ہو. اور کہا کہ دیکھو اس کو زندہ رہنا تھا، اس کو میں نے مار دیا تو میں موت دینے والا ہوں. اور اس کو مرنے والا تھا یہ، تو ہاں، تو میں اس کو، وہ مرنے والا تھا، سزائے موت تھی، میں نے اس کو زندگی دے دی، یعنی میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو میں جس کو چاہوں مارتا ہوں اور میں جس کو چاہوں نہیں مارتا. یہ تو میں ہوں نا پھر تو خدا. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بالکل ہی نا فضول ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ڈھکوسلا، یہ کوئی دلیل نہیں دے رہا، ڈھکوسلا دے رہا ہے، یا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، گھما رہا ہے بات کو، غلط طریقے سے بات کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے. کیونکہ زندگی دینا اور موت دینا اس کو نہیں کہتے جو یہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا. قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اگر مطلب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا جو رب ہے نا اللہ، وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم ہو نا اگر خدا تو تم مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو قرآن کہتا ہے وہ مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا وہ کافر. کون؟ نمرود. ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی وہ ہدایت نہیں لایا، اور لاجواب ہو کر بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات پر ایمان نہیں لایا. یا یوں کہہ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بات کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکا. حالانکہ جیسا جواب پہلے دیا تھا ویسا جواب یہاں بھی دے سکتا تھا. جس طرح الٹی بات اس نے اس وقت کی تھی، ویسی الٹی بات یہاں بھی کچھ نہ کچھ گھما پھرا کے کر سکتا تھا، لیکن وہ دنگ رہ گیا اور وہ سمجھ نہیں آیا اس کو، وہ مطلب نہیں دے سکا یہاں جواب. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. ایک مثال دے دی. یعنی پہلے کیا بات کی کہ اللہ، پہلے تو آیت الکرسی کی بات ہو گئی. آیت الکرسی میں اللہ کی شان عظمت اور ساری چیزیں بیان ہو گئی.
اس کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ اس کے باوجود بھی میں زبردستی تمہیں مسلمان کرنا چاہوں تو اتنا بڑا میں شہنشاہ ہوں، آیت الکرسی میں دیکھ لیا تم نے، تو میں تو زبردستی بھی تم سب کو مسلمان کر سکتا ہوں، لیکن لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت واضح ہے، احکام واضح ہیں، قبول کر لو، بہت اچھا، نہیں کرو تو اپنا نقصان کرو گے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں یہ ہدایت کا راستہ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ نیک لوگ ایمان والوں کا اللہ ولی ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کا شیطان، طاغوت جو ہے شیاطین ہے وہ ولی ہے۔ اللہ ظلمات اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے، شیاطین نور سے نکال کے ظلمات کی طرف، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان ساری بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب مثال دی ہے کہ جیسے کہ نمرود اور ابراہیم کا واقعہ دیکھ لو، ایک مثال وہاں سے دی کہ وہ بھی تو ایک عقل کا اندھا تھا، عقل کا اندھا تھا، تو جو بات پہلے بیان کی گئی اس کی تائید میں یہ بات ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ بھی ایک اور مثال پیش کریں گے، چلو اچھا ابراہیم علیہ السلام کی جیسی مثال دی، تمہیں ایک اور مثال دیتا ہوں میں، او میرے بندو سنو، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس بندے کی مثال دیکھ لو، یا اس جیسی کی مثال دیکھ لو جو ایک بستی پر سے گزرا جو چھتوں سمیت گری پڑی تھی، یعنی پوری بستی تباہ ہو چکی تھی۔ قال، اس بندے نے کہا، انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ آخر یہ بستی والوں کو کیسے اللہ زندہ کرے گا۔ ایک ایسی حیرانی سے اللہ کی قدرت حیرانی پہ ایک خیال ہوتا ہے نا، حیرانی ہوتی ہے، ان کو شک نہیں تھا کہ اللہ زندہ کیسے کرے گا، اعتراض یا شک نہیں تھا، بلکہ ایک حیرانی ہوتی ہے نا، اللہ میں کیسے زندہ کریں گے بھائی، انسان کے اندر ایک تعجب ہوتا ہے، ایک حیرانی ہوتی ہے، ایک بے یقین، مطلب ایک بے یقینی تو نہیں ہو سکتی، اس میں تو ایمان کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا حیرانی تو ہوتی ہے نا، تو اس حیرانی کے عالم میں انہوں نے کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، ان لوگوں کو مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کر دیں گے نا، قیامت میں کیسے زندہ کر دیں گے، ایسے انہوں نے سوچا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے مار دیا۔ ثم بعثه، اس کے بعد ان کو زندہ کر دیا۔ قال، اور ان سے کہا، کم لبثت، کتنا سوئے ہو عزیر، عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ، ٹھیک ہے، یہاں عزیر علیہ السلام کا نام تو نہیں ہے، لیکن عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور عزیر علیہ السلام کو پوری کی پوری تورات یاد تھی، اور تورات بہت بڑی کتاب تھی، ٹھیک ہے۔ بخت نصر جو تھا کافر بادشاہ تھا ایک، تو اس نے کیا کیا تھا کہ اس کو بیت المقدس کو پورا ویران کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قید کر کے لے گیا، ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب قید سے چھوٹ کر آئے تب حضرت عزیر علیہ السلام نے راستے میں ایک شہر دیکھا، تو دیکھا کہ اس کی عمارتیں گری ہوئی ہیں، تو انہوں نے ایسی جی میں کہنے لگے کہ بھائی یہ تو کیسے اللہ ان کو زندہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہی حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو اللہ تعالیٰ نے قبض کر لیا، اور بس ان کو موت دے دی، تو وہ انتقال ہو گیا، ان کے مر گیا حضرت عزیر علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے ساتھ گدھا بھی تھا، تو گدھا بھی مر گیا، کچھ کھانا بھی رکھا تھا ان کا، انگور وغیرہ کچھ تھے شاید، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے وہ شراب ان کے ساتھ جو بھی تھا، خیر وہ کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ بھی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی مر گئے، گدھا بھی مر گیا، 100 سال تک اسی حالت میں مرے رہے وہ، اور کوئی نہ، کسی نے ان کو نہ وہاں آ کر دیکھا، نہ ان کی کوئی خیر خبر ہوئی، تو اس مدت میں بخت نصر جو بادشاہ تھا وہ بھی مر گیا، اور کسی بادشاہ نے اس مدت میں بیت المقدس کو پھر آباد بھی کر دیا، اور اس شہر کو بھی خوب آباد کر دیا۔ پھر 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام زندہ کیے گئے، ان کا کھانا پینا اسی طرح ان کے پاس رکھا تھا، کسی نے اس کو چھیڑا نہیں تھا، اللہ کی قدرت ہے۔ ان کا گدھا جو مر چکا تھا، اس کی بوسیدہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھی، اور اپنی حالت پر بالکل ایسی بوسیدہ ہڈیاں جیسے پڑی ہوتی ویسی پڑی تھی، وہ ان کے روبرو زندہ کیا گیا، ان کے سامنے گھوڑا، وہ گدھا ان کا زندہ کیا گیا، اور جو بنی اسرائیل تھے اس عرصے میں وہ بھی وہاں سے قید سے چھوٹ کر شہر میں آباد ہو گئے تھے،
تو حضرت عزیر علیہ السلام نے زندہ ہو کر وہ شہر آباد ہی دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب حضرت عزیر علیہ السلام مرے تھے وہ دن شروع ہو رہا تھا، صبح صبح کا وقت تھا اور دن شروع ہو چکا تھا، اور جب واپس دوبارہ زندہ ہوئے تھے تو ابھی شام ہونے والی تھی، عصر کا وقت تھا، ہونے والا تھا۔ تو یہ سمجھے کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن ہوا ہوگا، اور اگر آج ہی آیا تو ایک دن سے بھی کم ہوا ہوگا، ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا۔ تو خیر کہانی یہ ہوئی کہ حضرت عزیر علیہ السلام، یہ جو اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، تو انہوں نے بولا کتنا سوئے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا ایک دن سویا ہوں میں شاید، یا شاید ایک دن سے بھی کم کچھ حصہ سویا ہوں دن کا۔ انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا نہیں، قال بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سوتے رہے، ہاں ہاں، 100 سال تک تم جو ہے وہ مرے رہے ہو۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو بھی دیکھ لو کہ ابھی تک سڑی نہیں ہے۔ وانظر الى حمارك، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، بالکل بالکل ختم ہو چکا تھا گدھا تو نا، گدھا کیا اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، اس کی کھال اور گوشت تو پتہ ہی نہیں کہاں غائب، مطلب وہ تو پتہ ہی نہیں چل رہی ہوگی، جو ہڈیاں سب سے سخت ہوتی ہیں وہ بھی بوسیدہ ہو گئی تھی۔ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور ان چیزوں اپنے گدھے کی طرف دیکھو ذرا، تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں، اور تو ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم ان کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، تو کیا ہوا کہ وہ بیٹھے رہے تو انہوں نے جب دیکھا، تو جو چیز جلدی خراب ہونے والی ہے، کھانا کتنی دن میں خراب ہو جائے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن میں خراب ہو جائے گا۔ گدھا جو سالوں سال چلتا ہے، چند سال چلتا ہے، وہ تو دیر تک چلنے والی چیز ہے۔ تو جو چیز فوراً خراب ہونے والی چیز ہے، وہ 100 سال تک بھی ویسی کی ویسی تر و تازہ رکھی ہے۔ جو چیز دیر تک چلنے والی ہے اس کو اللہ میاں نے بالکل وہ بالکل بوسیدہ پڑی ہے، ختم ہو چکی ہے، 100 سال ہو چکے ہیں اس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ نے بتا نہیں دی اپنی۔ اور تم بھی 100 سال تک پڑے رہے ہو، تمہارے جسم کو کچھ نہیں ہوا، گدھے کے جسم کو ہو گیا، وہ بڈیا بڈیا سب کچھ ختم ہو گئی، تمہارے جسم میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اگر جسم کو کچھ ہو بھی گیا تھا، ویسے تو انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ انبیاء کے جسموں کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی، کیونکہ یہ جنت کی مٹی سے بنتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ خیر یہ تو ایک الگ بات ہے، الگ ٹاپک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی طرف دکھایا کہ جس چیز کو جلدی ختم ہونا تھا وہ تو صحیح سلامت ہے، جس کو دیر تک چلنا تھا وہ بالکل ختم ہے۔ تو اب دیکھو ہوتا کیا ہے، تو انہوں نے دیکھا تو جو ہڈیاں تھیں ان کے سامنے پہلے ہڈیاں کھڑی ہوئیں، ہڈیاں اٹھی، اور جو پورا ڈھانچہ بنتا ہے وہ پورا ڈھانچہ بنا۔ منظور العظامی کئی فنون شزوہا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم ان کو کس طریقے سے ان کو ترتیب میں جوڑتے ہیں، دیکھو ان ہڈیوں کو، ثم نکسوہا لحما، پھر اس پر ہم لحم گوشت کو چڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا حضرت عزیر علیہ السلام نے کہ پورا پورا ڈھانچہ بنا گدھے کا، اور پھر اس کے اوپر بوٹی چڑھی، جو بوٹی نہیں تھی اس کے اوپر وہ بوٹی چڑھی، سارا گوشت چڑھا، سب کچھ، سارے اندر کے آرگن وارگن سب چیزیں چڑھی، پھر کھال بھی چڑھ گئی، پورا زندہ سلامت گدھا بن گیا۔ تو ساجی ہم بھی تو جنت کی مٹی سے بنے ہیں نا، تو ہماری بڑی، ہم کہاں جنت کی مٹی سے بنے ہیں، ہم جنت کی مٹی سے نہیں بنے بھائی، انبیاء بنتے ہیں جنت کی مٹی سے، ٹھیک ہے نا؟ تو خیر، اور وہ گدھا ان کے سامنے زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ تم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بستیاں کیسے زندہ کروں گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا، ٹھیک ہے؟ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا نا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جنت کی مٹی تھی، تو ہمیں کون سی مٹی سے بنایا ہے یہ سوچیں۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی ڈسکشن کر لیں گے۔ فلما تبین لہو، جب یہ بات حضرت عزیر علیہ السلام میں واضح ہو گئی، قال، تو وہ کہنے لگے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر،
میں جان گیا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دو واقعات ہو گئے، اب تیسرا واقعہ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام، پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پھر عزیر علیہ السلام کا واقعہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یہاں بھی عزیر علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یار یہ اللہ میں کیسے زندہ کریں گے، اور ابراہیم علیہ انہوں نے صرف سوچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو مار کے دکھا دیا، ان کو مارا، ان گدھے کو مارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب آپ مجھے دکھلائیے کہ آپ مردہ کو کیسے زندگی دیتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے کیا؟ قال بلا، بالکل انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل، بلا بلا مطلب ہوتا ہے ہاں ہاں بالکل ایمان ہے، ایمان تو ضرور ہے، ولیکن لیکن لیطمئن قلبی، دیکھیں ہم یہ عربی کتنی آسان ہے نا، ہم اردو والوں کے لیے تو عربی سب سے ویسی دنیا کی سب سے آسان زبان ہے قرآن کی عربی، قرآن کی عربی، حدیث کی عربی، حدیث کی عربی، اور اردو بولنے سمجھنے والوں کے لیے، فارسی بولنے سمجھنے والوں کے لیے تو دنیا کی اور زیادہ مزید سب سے آسان یعنی کہ دنیا کی سب سے آسان زبان ہے قرآن و حدیث کی عربی، پوری دنیا کے لیے، اس دنیا والوں کے لیے ان میں مزید یعنی ان میں سب سے زیادہ کس کے لیے آسان ہے تو وہ ہمارے لیے اردو بولنے والوں کے لیے، کہ دیکھیں نا اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے، قالا، ہم کہتے ہیں استاد جی کی ویڈیو سب کو، بھائی آپ لوگ کو بات سمجھ آ رہی ہے، اٹک تو نہیں رہی؟ اوکے ہے نا، بس ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو کیا بتا رہا تھا میں؟ عربی زبان بہت ہاں، آسان ہے میں یہ اردو کہہ رہا زبان تھا کہ عربی زبان ہمارے لیے بہت آسان ہے، جیسے یہاں پر آ رہا ہے قالا، ہم کہتے ہیں قالا، تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی کس کا قول ہے، تو قول ہے تو اس کے اندر ہم نے ملتا جلتا لفظ ہے نا، اس کے اندر گرامر ہے، صرف گرامر آپ نے سیکھنی ہے کہ یہ قول قالا کیسے ہو گیا، قول اسم ہے، یہ فعل ہے تو فعل قالا کیسے ہو گیا، قوالا تھا وہ قالا کیسے، بس یہ تھوڑا سا سیکھنا ہوتا ہے، یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ ابراہیم، ابراہیم، ربی، اردو میں بھی ہم رب جن سمجھتے ہیں، رب کسے کہتے ہیں، ارینی، یہ تھوڑا دیکھنا پڑے گا، کیفا، یعنی ارینی ہمیں عربی سیکھنی پڑے گی تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا دیکھنے کو کہتے ہیں، ارینی دکھلائیے، ارینی، رأیتو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، تو خیر وہ تھوڑا سا ایک یہ تو تھوڑے تھوڑے ہلکے پھلکے لفظ بیچ میں آئیں گے، لیکن زیادہ تر لفظ ہمیں پتا ہوں گے۔ کیفا ہم اردو میں بولتے ہیں کہ کیفیت، اردو میں بولتے ہیں نا کیفیت، تو کیفا کیفیت ہی بتانے کے لیے آتا ہے، کیفیت بہت پوچھی جاتی ہے اس سے، کیفا حالو کا، ابھی کیا حال ہے، ابھی کیا کیفیت ہے۔ تحیی الموتا، تحیی میں حیات ہا یا موجود ہے تو اسے تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ حیات بیات، موتا موت، تو پوری آیت میں ایک آدھ لفظ ہے جو ہمیں سیکھنا ہے، پورے جملے میں کیا جملہ کیا ہے، ایک آدھ لفظ سیکھنا ہے، باقی اور گرامر جملے کی ترتیب کیا ہے، اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے ایک آدھ لفظ کے علاوہ کہ جو ہمیں سیکھنا الگ سے پڑے، باقی ہمیں صرف تھوڑا سا گرامر نحو سیکھنی ہے اور کچھ نہیں سیکھنا، تو پورے جملے کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ اور جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا کہ آپ مردہ کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو قالا، پھر قالا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس نے کہا، کس نے کہا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو یہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہوگی، تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، تمہیں کیا ایمان نہیں ہے، قالا انہوں نے کہا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، واو کا مطلب ہوتا ہے اور لاکن، لیکن، لاکن، لیکن، لیکن
آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی اب آ رہی ہے بس. کہاں تک سن لیا تھا آپ لوگوں نے؟ قال بلا جی سے شروع ابھی کرنا ہے. لیکن اچھا، اس کے بعد کی آواز نہیں آئی ہے؟ نہیں اس کے بعد نہیں آئی. قال، تو انہوں نے کہا بلا. بلا کا مطلب ہوتا ہے ہاں کیوں نہیں. وا کا مطلب ہوتا ہے اور. لاکن کا مطلب ہوتا ہے لیکن. تو لاکن اور لیکن میں تو کچھ بھی فرق نہیں ہے، صرف ایک یا کا فرق ہے. لاکن کا مطلب لیکن. لیطمئن قلبی. لیطمئن اطمینان. قلبی، قلب کہتے ہیں دل کو. اور یا کا مطلب ہوتا ہے میرا. قلبی میرا دل، قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب، حیاتی میری حیات، میری زندگی. ٹھیک ہے. استاد جی پھر آواز نہیں آ رہی. قلب کے اطمینان کے لیے. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی اب جی کہاں ٹھیک اب تک؟ ہو آئی ہے گیا ہے نا. استاد جی، ابھی اٹ رہی ہے بہت. آپ کی ویو بھی اسٹک ہو رہی ہے اور آواز بھی اٹک رہی ہے اب. اچھا میں دوبارہ بتاتا ہوں، نیٹ پتہ نہیں کیوں پرابلم کر رہا ہے. اللہ اکبر. اصل میں اب عربی سکھا رہا ہوں نا، تو شیطان تو چاہتا نہیں ہے. شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا عربی سیکھ لیں، کیونکہ تفسیر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ بھی شیطان نہیں چاہتا. لیکن اس میں تو یہ ہے کہ چلو ایک دفعہ پڑھ لیں گے پھر کیا ہوگا. لیکن اگر عربی سیکھ لی تو جب جب قرآن پڑھیں گے تو دل لرزے گا، دل کے اندر کچھ کانپے گا دل. ٹھیک ہے نا. اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے، قرآن سے تعلق بھی قوی ہو جائے گا. وہ شیطان نہیں چاہتا، تو وہ نیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ پرابلم کر رہا ہے. ہاں ٹینشن میں آ گیا شیطان. آتے رہو شیطان، تم ٹینشن میں، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ہم سیکھیں گے عربی، یہ آپ لوگ طے کر لیں، ہم سیکھیں گے عربی. دوبارہ بتاؤں گا، تیسری بار پھر بتاؤں گا. دیکھتے ہیں شیطان کتنا کرتا ہے آج. قال، اس نے کہا. کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. بلا کا مطلب ہوتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں. و کا مطلب ہوتا ہے اور لاکن کا مطلب ہوتا ہے لیکن. لاکن اور لیکن سے ایک یا کا فرق ہے. لیطمئن اطمینان. آپ کو خود فیل ہو رہا ہے یار اطمینان اطمینان تو کچھ لفظ لگ رہا ہے. قلب دل کو کہتے ہیں. یا میرا، قلبی میرا دل، قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب، غرفتی میرا کمرہ، بابی میرا دروازہ، جداری میری دیوار، کراستی میری کاپی. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو قلبی میرا دل. تو قالا ابراہیم نے کہا بلا ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے ایمان ہے. ولیکن ہاں لیکن، لیطمئن قلبی تاکہ میرا دل اطمینان میں آ جائے. یعنی میں صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے دکھائیں کہ کیسے آپ زندہ کریں گے. قالا، کہا. کس نے کہا بتائیں، آپ لوگ بتائیں کس نے کہا. اب اگلا والا قالا کون کہہ رہا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے. قالا، اللہ تعالیٰ نے کہا فخذ اربعتن، تم پکڑ لو 4 من الطیر، پرندوں میں سے، یعنی 4 پرندے پکڑ لو. فصرہن الیک، اور یعنی اللہ نے فرمایا کہ تم 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ تھوڑے دن رکھو، تھوڑا تم سے مانوس ہو جائے. تھوڑا سا تم سے مانوس، تھوڑا ٹائم رکھو، خود سے مانوس کر لو. فصرہن، ان سب کو تم مانوس کر لو اپنے سے. فصرہن الیک، خود سے اپنے آپ سے مانوس کر لو. ثم، پھر، اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ایک ایک ٹکڑا ان میں سے ہر ایک کا ٹکڑا کیا کرو، ہر پہاڑ پر رکھ دو. ثم، پھر. ثم کا مطلب یاد کر لیں. ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر. ثم، پھر. ادعوہن یاتینک سعیا، ان کو پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے.
وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت زبردست حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 جانور لیے، ایک مور، ایک مرغ، ایک کوا، ایک کبوتر. ٹھیک ہے، 4 جانور لیے، اور چاروں کو اپنے ساتھ ہلایا بلایا، تھوڑا سا مانوس کیا، تھوڑا سا اپنے سے جوڑا، اپنے جسم سے شاید لگایا، تھوڑا پیار ویار کیا ہوگا تاکہ پہچان لیں وہ لوگ، وہ جانور، اور بلانے سے آنے لگے. جب ان کو بلایا جائے تو وہ آ جائیں. پھر چاروں کو ذبح کیا، پھر ایک پہاڑ پر چاروں کے سر رکھے، ایک پر رکھے، ایک پر سب کے دھڑ رکھے، اور ایک پر پاؤں رکھے. یعنی ایک پہاڑ پر چاروں کے سر، ایک پہاڑ پر چاروں کے پر، ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ، ایک پہاڑ پر چاروں کے پیر. سر پر دھڑ پیر. ٹھیک ہے. اور اور پھر بیچ میں آ گئے پہاڑوں کے، اور ایک کو پکارا تو اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر اس پر دھڑ آگے مل گیا اس سے، اور پھر اس کے پر لگ گئے، اور پھر اس کے پیر لگ گئے، اور پھر وہ دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گیا. اور اسی طریقے سے پھر چاروں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھا دیا کہ میں کیسے زندہ کروں گا. یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا سارا؟ کوئی سوال یا کوئی بات ہو تو کر لیں پھر، کیونکہ یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی، اب آگے سے ایک الگ مضمون شروع ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم اس کو الگ سے شروع کریں گے. اب آپ لوگ کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو وہ کر لیں. یہ عزیر علیہ السلام والا جو واقعہ آپ نے بتایا، یہ اصحاب جو کہف تھے، یہ وہ تو نہیں تھے نا؟ مطلب میں مکس کر رہا ہوں شاید. ہاں نہیں، اصحاب کہف الگ ہے، یہ الگ ہے. وہ 309 سال اچھا، تک سوتے رہے تھے، یہ 100 سال تک سوتے رہے. 309 سال. اللہ اکبر. غار میں تھے یہ، ویسے ہی کھلے نارمل ایک سمپل ہے، وہ تو پورا ایک غار ہے، وہاں کتا بھی تھا، وہ ایک الگ کہانی ہے، الگ کہانی. وہ الگ واقعہ ہے، الگ ہم۔ واقعہ ہے. نہیں استاد جی، اور کوئی سوال نہیں ہے الحمدللہ. مجھے بھی یہی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا تھا، میں نے کہا وہ تو سورہ کہف کی کہانی تھی اور یہ الگ ہے کہانی، تو اس لیے میں بھی ذرا سا اس کو وہ کر رہی تھی، مکس کر رہی تھی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال ہے کوئی سوال یا کوئی کامنٹ نہیں ہے، تو چلے ابھی ٹائم ہے تو ہم آگے آج ہی شروع کر لیتے ہیں، آج ہی کر لیتے ہیں آگے. تو یہاں تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بھی کچھ بات آ گئی، آیت الکرسی میں آئی، اس کے بعد اور بھی چیزیں آئی، میں سب تفصیل بتا چکا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات سنائے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کا، پھر عزیر علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جو تیسرا واقعہ ہے، اس میں سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کو اطمینان قلب کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سوال ہو سکتا ہے نا کہ اطمینان قلب کی بھی ضرورت کیوں ہو رہی ہے، وہ تو نبی ہے. تو اس میں بات یہ ہے کہ بھائی پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے آ چکا ہے، کہ جس میں وہ خود بطور حجت کے اور لڑائی کے لیے نمرود سے کہہ رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اگر ان کو اطمینان قلب، یا ان کو اگر شک ہوتا، کیونکہ اطمینان قلب ویسے تو برا نہیں ہے، لیکن اطمینان قلب تب برا ہوتا ہے جب کسی شک کی وجہ سے آپ اطمینان قلب مانگنا چاہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا. یہ بات کیسے پتہ چلی ہے کہ اس سے دو آیتیں پہلی، تو ایک آیت پہلی تو ہے یہ والا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اور جب وہ اس طرح کی فضول باتیں کرتا ہے نمرود، تو ابراہیم علیہ السلام ایسی دلیل دیتے ہیں کہ وہ چپ ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تم اگر رب ہو تو مغرب سے نکال کے دکھا دو، اتنے بڑے رب ہو تو نکال کے دکھا دو. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مکمل
حق الیقین تھا اللہ تعالیٰ کے دوبارہ زندہ کرنے پر، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کریں گے، ٹھیک ہے. یہاں جو اطمینان قلب تھا وہ مزید سکون کے لیے تھا، یعنی سکون بھی تھا، ہر چیز تھی، لیکن ایک ہوتا ہے انسان بولتا ہے یار بلا کے لیے اطمئن قلبی، ہاں مجھے پورا ایمان ہے، خود ابراہیم علیہ السلام پورا ایمان ہے، لیکن یہ ایک فطری بعض اوقات تقاضا ہوتا ہے انسانی طبیعت کا، کہ انسان چاہتے ہیں یار دیکھ بھی لوں، یار اپنی آنکھوں سے دیکھ کے تھوڑا سکون مل جاتا ہے، پورا یقین ہوتا ہے، پورا یقین، لیکن بس وہ ایک فطرت اللہ نے رکھی ہے کہ آنکھ سے دیکھ کے سکون الگ ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کے، اچھا آپ تو سب لوگ چھوٹے بچے تو ہیں نہیں نا، تو آپ لوگ کے لیے مثال دوسری بنانی چاہیے. جو کیا بتاؤں میں مثال، ہاں چلیں یوں کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سارے شادی شدہ ہیں میرے خیال ہے، تو آپ لوگوں کے جو اسپاؤسز ہیں، یعنی میاں کے بیوی، میاں جی کے بیگم صاحبہ، اور یہاں جو بیگمات ہیں ان کے میاں صاحب، میاں حضرات، تو ان کے جو میاں ہیں سب کے، خواتین کے اپنے اپنے جو میاں ہیں وہ، اور جو کیا کہتے ہیں ان کی جو بیگم ہے حضرت کی، تو وہ کیا ہے، اپنے اسپاؤس کو سوچیں. کیا سوچیں؟ کہ آپ کے اسپاؤس نے آپ کے لیے کہا کہ میں نے آپ کے لیے جو آپ کی سب سے پسندیدہ چیز تھی نا، وہ آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں. یا وہ ہسبینڈ بول رہے ہیں کہ میں تمہاری سب سے پسندیدہ جو تمہاری سب سے پسندیدہ تمہارا جو جوڑا تھا نا، جو تمہیں بہت پسند تھا، اس دن ہم شاپنگ مال گئے تھے، تم نے کہا تھا یہ بہت اچھا لگا ہے، 40,000 روپے کا جو جوڑا تھا یا 20,000 کا تھا، وہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، تو وہ میں نے رکھ دیا ہے الماری میں، اور یہ تمہارا برتھ ڈے کا پریزنٹ ہے، گفٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بہت خوش ہو گیا، دن بھی برتھ ڈے کا ہے اور وہ پریزنٹ بھی پسند کا مل گیا ہے، اور جو ہے وہ چاکلیٹ کا ڈبہ بھی ہے، تو بس اور کیا چاہیے، پھول بھی ہیں، تو یقین تو آ گیا. اب وہ کہیں کہ بھائی چلو اب بس سو جاؤ، بہت ہو گئی، رات بہت ہو گئی، اصل میں لیٹ ہو گیا، 1 بج رہا ہے، بس اب سو جاؤ. تو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی آ گیا ہے، وہ سوٹ آ گیا ہے، جوڑا مل گیا ہے. یا جو ہے وہ جو خاتون صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنے میاں جی کے لیے جو ہے وہ سب سے پسندیدہ، ان کو کوئی گھڑی بہت پسند تھی، بہت ہی کوئی مہنگی تھی، لیکن وہ بولے تھے کیا میں خرچ کروں، فضول میں پیسے ضائع جائیں گے، دل تو چاہتا ہے، لیکن انہوں نے نہیں خریدی تھی، لیکن وہ بیگم صاحبہ نے ان کے لیے پسند کر لی. یا کوئی گاڑی تھی، تو بیگم صاحبہ نے ان کے لیے پسندیدہ گاڑی، انہوں نے کہا بھائی نیچے ہی کھڑی ہے اپنا پارکنگ میں یا کار پورش پہ کھڑی ہے. تو اب یقین تو پورا ہے، ٹھیک ہے. یہ چلے اینیورسری ہے اور دونوں ہی نے ایک دوسرے کو گفٹ دے دیا ہے، تو دونوں کو یقین ہے، لیکن جب تک وہ ڈبہ کھول کے، ایون کہ وہ پیکنگ کا ڈبہ بھی ہاتھ میں دے دیا، یعنی وہ پیک ہو چکا ہے، اس میں گفٹ پیپر میں پیک ہے، وہ ڈبہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، پھر بھی کھولنے کا ایک اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے، یعنی کھول کے دیکھنے کا جو ایک سکون ہے نا، وہ حاصل نہیں ہوتا، حالانکہ پورا یقین ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہوتا، اب تو ہاتھ میں بھی ہے، شک نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایک اندر کی ایک چیز ہوتی ہے جو اس بات پہ ابھار رہی ہوتی ہے کہ یار وہ دیکھیں، آنکھوں سے دیکھ کے ایک الگ سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو آنکھوں سے دیکھنے کا جو سکون ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بس ایسی، بس دل کا تھوڑا سا سکون مل جائے گا، آپ دکھا دیں بس ایسی بات. یہ ہے، اس میں شک نہیں ہے، مریا بھی نہیں ہے، ریب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن ایک سکون، ایک فطرت ہے، وہ اس کی بات ہو رہی ہے بس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، تو خیر آگے بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے کہ جس سے 7 بالیں اگیں، یعنی 7 مزید شاخیں اگیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور مزید کر دیتا ہے، ڈبل کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے
اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ایک بیج ڈالا، اس بیج میں 7 ہیں چیز بالیں، اور ہر بال میں یا ہر اس کا جو ایک برانچ نکل رہی ہے یا اس میں نکل رہی ہے اس میں 100 دانے. تو ایک بیج سے 7 نکلے اور ہر 7 میں 100 دانے، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 700. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایک کے بدلے 700 ملتا ہے. کیا 700 آخری حد ہے؟ نہیں. اللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے جس کے لیے چاہے گا وہ بڑھا بھی دے گا. اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والا ہے اور بہت زیادہ کیا ہے؟ علم والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے نا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، 700 تو ہے ہی، اس سے بڑھا دے، 7,000 کر دے، 70,000 کر دے، 7 لاکھ کر دے، 70 لاکھ کر دے، 7 کروڑ کر دے، لمٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کیے پر نہ زبان سے احسان رکھتے ہیں، نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، اور تان اور خدمت لینے اور نہ تان و تشنیع کرتے ہیں، نہ اپنی خدمت لینے کا زیادہ جذبہ ہوتا ہے، نہ تحقیر کرتے ہیں، نہ حقارت کرتے ہیں ان سے، اور تو انہی کے لیے کیا ہے؟ مکمل ثواب ہے. اور وہی ساری انہی کی تعریف ہو رہی ہے کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، تو پھر خرچ کرنے کے بعد نہ وہ احسان رکھتے، ما انفقوا منن، نہ احسان کی بات ہوتی ہے، ولا اذن، نہ تکلیف دینے کی بات ہوتی ہے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے، دیکھیں پھر رب کا ذکر، ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہی اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، کسی قسم کا غم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے کیا سبق مل رہا ہے؟ ایک تو ہے کہ سبق آپ کو یہ مل رہا ہے کہ بھائی 1 روپیہ خرچ کر دو 700 کا ثواب، 10 روپے خرچ کر دو 7,000 کا ثواب، 1,000 روپے خرچ کر دو 70,000 کا ثواب. ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایسا نہ ہو کہ احسان جتلانا شروع کر دو، ایسا نہ ہو کسی کو ستانا تکلیف دینا شروع کر دو. احسان جتلانے والے کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث ہے، آپ لوگوں کو میں سنا دوں، آپ لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. غالباً ابو داؤد شریف میں ہے یا سیاہ ستہ میں ہے غالباً، کہ قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ 3 عذاب دے گا. ایک عذاب، ایک بندہ وہ ہے جو احسان جتلاتا ہے، احسان کر کے احسان جتلاتا ہے. ایک بندہ یہ ہے المنان، احسان جتلانے والا. دوسرا بندہ ہے المنفق سلعتہ بالیمین الکذب، جھوٹی قسمیں کھا کے سامان بیچنے والا. جیسے مثال کے طور پر میرے پاس میرا اپنا ایک کام ہے، شہد کا کام ہے میرا. ٹھیک ہے، اسی کی مثال دے دیتا ہوں. اب میرے پاس شہد مختلف قسم کا ہے، اور کیونکہ میں ایک عرصے سے کام کر رہا ہوں تو مختلف وینڈرز ہوتے ہیں. تو اب میں اس کو کیا کروں کہ جو ہلکی کوالٹی والا ہے اس کو بھی میں اپنا، کیونکہ اب اچھا الحمدللہ اللہ نے عزت تو دی ہے بہت ہی، میں جو بولتا ہوں لوگ یقین بھی کرتے ہیں. تو اب میں ہلکی کوالٹی والا لے لوں اور اس کو اوریجنل یا ہائی کوالٹی کا، چلو اوریجنل تو ہو، مطلب ملاوٹ تو خیر نہیں ہوگی، لیکن چلو ہائی کوالٹی کا کہہ کے بھیج دوں. کوالٹی میں تو فرق ہوتا ہے بہت زیادہ، کوالٹی پہ تو ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کچرا شہد میں ہائی لیول کے شہد کے ریٹ پہ بھیج دوں، یہ بول کے کہ یہ بھی ہائی لیول کا، اور اس میں قسم کھاؤں، تو یہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا، یہ سین اس طرح سے بنے گا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک اور طریقے اب سے ہوتا ہے کہ ایگزامپل آپ نے بولا کہ بھائی آپ کے پاس شہد ہے، بولوں گا جی ہے، یہ ریٹس ہیں، اور ڈسکاؤنٹ کے بعد فائنل ریٹس یہ ہیں. آپ بولے نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، میں بولوں بھائی مثال کے طور پر میں بولتا ہوں کہ بھائی یہ شہد ہے اور 2,500 روپے کا شہد ہے. آپ بولیں گے نہیں تھوڑا سا کم کر لیں، بولو بھائی مجھے خود 2,400 روپے کا پڑا ہے، 100 روپے رکھ رہا ہوں میں، حالانکہ مجھے وہ پڑا ہے مثال کے طور پر 1,500 روپے کا یا 2,000 روپے کا پڑا ہے، اور میں بیچ کتنے کا رہا ہوں؟ 2,500 کا.
اور آپ کو میں نے جھوٹ بول دیا کہ اور قسم کھا رہا ہوں کہ نہیں 2400 کا ملا ہے بھائی، مجھے صرف 100 روپے رکھا ہوں، تو آپ کیا کریں گے اس کے بعد جب یہ سنیں گے کہ 100 روپے رکھ رہے ہیں؟ تو آپ بولیں گے کہ چلے یار 100 روپے، وہ آپ خود سوچیں گے یار صرف 100 روپے تو رکھ رہے ہیں، تو بہت ہی کم ہے یار، تو زیادہ رکھنے چاہیے، تو اب میں کیا بارگیننگ آگے سے میں کیا بولوں؟ حالانکہ میں نے تو وہ 2000 کا خریدا ہوا ہے، اگر میں آپ کو بولتا 2000 کا خریدا تو شاید آپ بولتے کہ چلیں یہ بھی بہت پروفٹ تو نہیں ہے، لیکن دل میں سوچیں گے کہ یار تھوڑا بہت تو ہے، تو آپ تھوڑی مزید بارگیننگ کرائیں گے، 2400 کا کروا لیں گے، 2300 کا کروا لیں گے۔ تو میں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ میرا پروفٹ مارجن کم نہ ہو جائے اور پھر زیادہ ٹائم بھی نہ لگے، اس میں جھوٹی قسم کھا لوں کہ بھائی قسم کھا کے میں بول دوں کہ میں نے تو 2000 کا نہیں، سوری میں نے 2400 کا خریدا ہے، تاکہ آپ خود بولو کہ یار چلو پھر آپ 2500 ہی لو، بلکہ 2600 لو یار، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے بھی جھوٹی قسم ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو ہے احسان کر کے احسان جتلانا، وہ واضح ہے، اس کی اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے تم پہ یہ کیا، میں نے تم پہ یہ اچھا کیا، تم اس کا یہ صلہ دے رہے ہو مجھے۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے تکلیف میں آ کے انسان کچھ یاد دہانی کراتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہوتا ہے احسان جتلا کر ذلیل کرنا، کہ بھائی میں اس کو تو میں نے یہ کیا ہے، اور یہ اس کو تو میں نے، تمہیں تو میں نے یہ کیا، تمہیں تو میں نے یہ، کس طرح کر کے اس کو ذلیل کرنا، تو یہ احسان جتلانا یہ غلط ہوتا ہے، حرام ناجائز ہے یہ۔ تو یہ احسان جتلانا اور جھوٹ بول کر اپنی جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنا۔ اور تیسرا بہت سمپل ہے، تیسرا ہے اپنے پینچوں کو، شلوار کو، شلوار کے پینچوں ہو یا پینٹ ہو یا اوپر سے لنگی ہو یا اوپر سے کوئی اور چیز آ رہی ہو، جو چیز اوپر سے آ رہی ہوتی ہے نا، اوپر سے ہم پہن یعنی اوپر سے لٹک رہی ہوتی ہے، اس کو ازار کہتے ہیں۔ تیسرا ہے مسبل الازار، تیسرا کون ہے؟ جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اس یہ تین لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تین عذاب دے گا، وہ تین لوگ بتا دیے، تین عذاب سن لیں۔ لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، بات ہی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اللہ ان سے نظر رحمت سے دیکھے گا تک نہیں ان کی طرف۔ ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ بھئی یہ نا کہ جہنم میں ڈال کے پاک کر دو پھر جنت میں ڈال دو، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان سے ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، تین لوگوں کو یہ تین عذاب، تین لوگوں کے ساتھ ان تین عذاب کا ذکر ہوا ہے احادیث میں۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے، اور ان عذابوں سے بھی اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ تو کہاں گیا بھائی؟ تو یہ جھوٹی چیزیں، جھوٹی قسمیں کھانا، اور پھر یہاں پہ منن ولا اذن، کہ منان، یہ منن جو ہے وہی جو لفظ آیا یہاں پہ، ما انفقوا منن ولا اذن لہم اجر من ربہم، کہ بھائی جو آپ نے مال اللہ کے راستے میں دیا ہے تو اس کی پھر نیت یہ نہ ہو کہ اس سے آپ احسان جتلائیں گے، یا پھر آپ احسان جتلائیں، یا پھر آپ تکلیف دیں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ نیت نہیں ہے تو لا خوف علیہم ولا هم لہم اجرهم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے، انہی کے لیے تو اجر ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ان کو غم ہوگا۔ قول معروف، اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا، یعنی کہ اس کے اصرار اور بدخوئی پر درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے کہ بار بار اس کو شرمانے یا احسان رکھے یا تانا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تو غنی ہے، کسی کے مال کی اس کو ضرورت تھوڑی ہے۔ تو جو صدقہ اس کی راہ میں اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں جو خرچ صدقہ کیا جاتا ہے، تو جو بندہ صدقہ کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، واللہ غنی حلیم۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے۔ بھائی آپ اچھی بات کر دیں نا، کیا مطلب؟ آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آیا، آپ اس سے کچھ اچھی بات کر دیں اور درگزر کر دیں۔ بعض اوقات مانگنے والے بڑے چڑچڑا کر دیتے ہیں، تو آپ چڑچڑے نہ ہوں، آپ اریٹیٹ نہ ہوں، آپ آرام سے ان کو بولیں کہ بھائی نہیں، معذرت کر لیں، ان سے درگزر کر لیں ان کی اس حرکت کو، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مطلب یہ بھی ہے۔ تو یہ چیز زیادہ بہتر ہے کس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں کہ ایک ایسا آپ اس کو صدقہ دیں اور اس کے بعد اس کو ذلیل کریں، تو اس سے بہتر ہے آپ مت دو بھائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ عزت زیادہ بڑی ہے، پیسہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ سے کوئی مانگ رہا ہے تو آپ اگر آپ اس کو دو اور پھر اس کو ستاؤ اور ذلیل کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو دو ہی مت، یہ بات ہے۔ قول معروف و مغفرت خیر، ایک مناسب سی بات اور درگزر کرنا بہتر ہے
من صدقۃ، ایسے صدقے سے یتبعھا اذى، جس کے پیچھے یعنی جو پھر آپ تکلیف دو اس کو. واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے. کیا مطلب؟ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت تھوڑی ہے، اللہ حلیم ہے. کیا مطلب؟ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً عذاب نہیں دیتا، اور بڑی بردباری سے اور بڑے حلم سے اللہ تعالیٰ مطلب رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہیں دیتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدی. دیکھیں بار بار آ رہا ہے من اذا، من اذا، من اذا، من اذا، بار بار آ رہا ہے کہ اے ایمان والو، احسان جتلا کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو، ختم مت کرو، اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو، ختم مت کرو. اس بندے کی طرح کالذی ینفق مالہ، اس بندے کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، حالانکہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. سو اس کی مثال ایک چکنے پتھر کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر شدید بارش ہو جائے، اس کو صاف کر دے. کیا مطلب؟ کہ ایک چکنا پتھر ہے، اس میں مٹی ہے، تیز بارش ہوگی، وہ ساری مٹی غائب ہو جائے گی، بالکل پتھر واضح سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ جو ساری مٹی نے اس کو چھپا کے رکھا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا ایک تیز بارش سے. تو ایک اللہ تعالیٰ نے ویسے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے. واللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے کافروں کو. کہ مطلب کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صدقہ دے کر محتاج کو ستانے اور اس پر احسان رکھنے سے، احسان جتلانے سے صدقہ کا ثواب تو ختم ہو جاتا ہے، اور یا لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ صدقہ کریں تو بھی کیا ہوتا ہے؟ صدقہ باطل ہو جاتا ہے، صدقہ ختم ہو جاتا ہے. کہ آپ اس لیے کریں کہ لوگ مجھے بڑا سخی سمجھے، میں بہت بڑا ہوں، یہ ہوا ہوں. تو اس طرح کی خیرات کرنے کا کچھ ثواب نہیں ہوتا. باقی یہ فرمانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یقین نہیں رکھتا، جو یہ بات کی گئی نا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی اللہ جل شانہ قیامت کے دن پر اور اللہ پر جو ایمان نہیں رکھتا، یہ مطلب اور زیادہ سمجھانے والی بات ہے کہ بھائی یہ تو کیا ہے، اللہ پر جو ایمان نہیں رکھتا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، تاکہ مطلب ہم تھوڑا سا ڈرے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے کہ بھائی یہ تو اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کی صفت ہے. ٹھیک ہے، یعنی ریاکاری کرنا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرنا، یہ مسلمان نہیں کرتا یہ حرکت. یہ تو منافقین کا کام ہوتا ہے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان تو رکھتے نہیں، صرف اپنے اوپر سے جھوٹ بولتے. ٹھیک ہے، تو اوپر جو مثال بیان کی تھی خیرات کی کہ ایسی ہے جیسے ایک دانہ اور اسے 700 دانے نکلے. اب یہ بتاتے ہیں کہ نیت شرط ہے کہ کسی نے ریا اور دکھلاوے کی نیت سے صدقہ کیا تو اس کی مثال ایسی سمجھو کہ کسی نے دانہ بویا ایسے پتھر پر کہ جس پر تھوڑی سی مٹی نظر آئی تھی، جب بارش برسی تو سب ختم ہو گیا. کیا مطلب؟ بڑی خوبصورت اللہ نے یہاں پہ بات کی ہے. یعنی کہ پہلے جو بات ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ دانے کی بات ہوئی تھی نا، ایک دانہ، اس میں 7 شاخیں، ہر 7 بالیں، اس میں ہر میں کیا 100 دانے، تو آپ کو 700 مل گئے. اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو صدق دل سے صحیح نیت سے کرتا ہے تو اس کے لیے تو ایک کے بدلے 700 ہے، اور یہ لمٹ نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے تو اس کو ڈبل بھی کر دیتا ہے، اس سے بہت بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ جو ينفق مالہ رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو کرتا ہے، کیا ہے؟ نیت ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا بیج بونا کیسا ہے؟ اس کا بیج بونا ایسا ہے کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہے، اس پہ مٹی جمی ہوئی ہے، موٹی مٹی جمی ہوئی ہے، تو آپ سمجھے کہ یہ مٹی ہے. اور جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے وہ کیا سمجھا؟ وہ سمجھا کہ یہ تو مٹی ہے، اس نے اس میں دانا ڈال دیا. تو جب تھوڑی سی بارش برسی تو کیا ہوگا؟ ختم. تھوڑی سی بارش برسی، وہ مٹی پتھر سے، وہ تو پتھر تھا، چکنا پتھر تھا، بارش برسی وہ پتھر صاف، تو وہ تو زمین تھی ہی نہیں، وہ تو مٹی تھی ہی نہیں، وہ تو ہلکی سی اوپر تھوڑی سی صرف جمی ہوئی تھی. تو وہ جو اس نے دانا ڈالا تھا وہ بھی ضائع جائے گا، یعنی جو صدقہ کیا تھا لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ بھی ضائع جائے گا. تو اس مثال سے اللہ نے سمجھایا کہ اس کا خرچ کرنا تو ایسا ہے جیسے پتھر پہ تھوڑی سی مٹی ہو، وہ بھی اتنی کم کہ بارش سے ہی ہٹ جائے. اس مٹی میں دانا ڈالنے کی مثال، اس مٹی میں دانا ڈالنے جیسی مثال ہے اس کی، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. یہاں پر ایک سوال ہے کہ لوگ آج کل اس طرح بھی کرتے ہیں کہ کوئی چیز اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے سیلاب والوں کی مدد کر رہے تھے تو اس میں ویڈیوز بنانا، اور اس طرح وہ کہتے تھے یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ اور لوگ بھی اس طرف آئیں، توجہ کریں. وعلیکم تو پھر السلام. میرے خیال میں نیت کو ہی دیکھا جائے گا یا ہاں، نیت کو دیکھا جائے گا. اگر وہ واقعی اس لیے کر رہے ہیں کہ موٹیویشن ہو تو، جی اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے تو اور لوگ بھی کریں گے، جی اور دکھلاوا نیت نہیں ہے تو یہ جائز ہے، بلکہ
اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے. یعنی صدقہ دونوں طرح کرنا چاہیے. ایک صدقہ وہ ہونا چاہیے جو صرف آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو، کسی تیسرے کو نہ پتا ہو. اور کچھ صدقات ایسے بھی کرنے چاہیے جو کسی کو دکھا کے کریں کہ بھائی یہ کام کرو، مطلب کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کریں. تو دونوں طرح صدقات کرنے چاہیے. جزاک اللہ. اچھا جی، تو تو یہ جو پتھر پہ دانا ڈالا ہے تو اس پہ کیا دانا ہو گیا؟ اس پہ تو دانا ہی بہ گیا. تو وہ دانا کیا ڈلتا اور اس سے کتنی بالیں نکلتی اور کیا اگتا، اس سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ جو اپنا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو کسی ٹیلے پر ہو اور اس پر زور کی بارش ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں دگنا پھل آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو اس کو شبنم ہی کافی ہے. ایسا باغ ہے کہ اگر بہت اچھی بارش نہیں بھی ہوتی تو شبنم بھی کافی ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو کیا ہے، خوب دیکھ رہا ہے. کیا مطلب؟ زور سے بارش پڑنے کی سے مراد بہت سارا مال خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا جو پھوار ہے یا ہلکی پھلکی بارش ہے یا جو شبنم ہے، وہ مراد ہے کہ تھوڑا سا مال خرچ کرنا. اور دلوں کو وتثبیتاً، دلوں کو ثابت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ثابت کریں دلوں کو ثواب پانے کے لیے، یعنی کہ ثواب پانے میں، یعنی آپ کے دل مضبوط ہو جائیں. آیت نمبر ہے 265. یعنی آپ کو ثواب پانے میں آپ کے دل مضبوط ہو جائیں، قوی ہو جائیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کو یقین ہے کہ خیرات کا ثواب ضرور ملے گا. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. ٹھیک ہے. تو اگر نیت درست ہے تو بہت خرچ کرنے میں بہت ثواب ملے گا، اور تھوڑی خیرات میں بھی فائدہ تو ہوگا. جیسے خالص زمین پر باغ ہے تو جتنی بارش ہوگی اتنا بہترین پھل نکلے گا، اتنا ہی باغ کو فائدہ پہنچے گا. اور اگر نیت ہی درست نہیں ہے تو جتنا زیادہ خرچ ہوگا اتنا زیادہ مال ضائع ہو جائے گا، اور نقصان بھی اتنا زیادہ پہنچے گا، کیونکہ زیادہ مال دینے میں ریا اور دکھاوا بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. جیسا پتھر پر دانا اگے گا تو جتنی زور سے بارش برسے گی اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بہت خوب دیکھتا ہے. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات فاصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور بات بیان کر رہے ہیں، کیا تم مطلب سمجھانے کے لیے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، ہر قسم کے اس میں پھل ہوں، اور اس کو بڑھاپا آ گیا، واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کو بڑھاپا آ گیا اور اس کی ضعیف اولاد ہو، خود بھی بوڑھا ہو گیا اور اس کی اولاد بھی کیا ہے، ضعیف ہو. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. پھر اس باغ پر ایسا بگولا آئے، آگ کا بگولا اس باغ پر آئے اور وہ پورا فاحترقت جل جائے. تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے اپنی آیات کو، اپنے احکام کو تمہارے لیے، تاکہ تم تتفکرون، تم تفکر کرو، غور کرو. یہ مثال ان کی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں یا خیرات کر کے احسان جتلاتے ہیں. دونوں باتیں، ریاکاری ہے یا پھر احسان کرنا ہے، اور یا اذن والی جو بات آئی تھی، تکلیف پہنچاتے ہیں. یعنی جیسے کسی شخص نے جوانی اور قوت کے وقت بہت طاقت تھی، جوانی تھی، وقت تھا، ہمت تھی، اس نے بڑی محنت سے باغ تیار کیا، اور تاکہ جب بوڑھا ہو تو کیا ہو، اس کو وہ کام آئے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر پھل کھائے، فروٹ کھائے، میوے کھائے، کاروبار بھی کچھ چلانا چاہے تو چلا لے، اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. وہ باغ اتنی محنت سے وہ کھڑا کرا اس نے اس باغ کو، تو ضرورت کے وقت کام آئے گا. لیکن جب بڑھاپا آیا اور میوے کی پوری حاجت ہوئی، تب وہ باغ عین حالت احتیاج میں جل گیا. یعنی کہ اب جب میوہ چاہیے، پھل چاہیے، چیزیں چاہیے، اس باغ سے منفعت چاہیے، فائدہ چاہیے،
تو کیا ہو گیا؟ ایسی حالت میں کیا ہو گیا؟ باغ فاحترقت، جل گیا. یعنی صدقہ جو ہے وہ ایک پھل والے ہرے بھرے باغ کی طرح ہوتا ہے کہ اس کا جو پھل ہے وہ آخرت میں کام آئے. لیکن نیت بری ہوگی تو کیا ہوگا؟ نیت مطلب اللہ تعالیٰ سے مثال سمجھا رہے ہیں کہ اگر نیت برے والے کی مثال ایسی ہے کہ وہ پھر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آخرت میں کیا ہو، یعنی آخری وقت میں کیا ہو، بڑھاپے میں کیا ہو گیا کہ وہ جل گیا. تو اس میوے کا جو ثواب ہے، یعنی اس پھل کا جو ثواب ہے، وہ کیسے ملے گا؟ پورا باغ ہی جل گیا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر سمجھاتا ہے تاکہ تم آیتوں میں غور کرو اور سمجھو. ٹھیک ہے، لعلکم تتفکرون. تو وبهذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا. یہاں تک آج ہماری کلاس ہے. آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو کر لیجئے، ورنہ پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں کلاس. جی استاد جی، میرا یہ سوال ہے کہ اگر جس طرح ہم خواتین پر زکوٰۃ ہوتی ہے تو پھر صدقہ دے دیتے لیکن زکوٰۃ واجب ہے وہ ابھی نہیں دی، تو پہلے کیا زکوٰۃ پر زیادہ مطلب فوکس رکھنا چاہیے؟ جی بالکل، زکوٰۃ پر ہی فوکس ہونا چاہیے. صدقات تو بات کی چیزیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے ذمے جو ہے وہ ایک بندہ ہے. یہ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے ادھار لیے 1,00,000 روپے. اب آپ نے مجھے تھوڑے دن بعد آپ آئیں ہمارے گھر اور آپ نے کہا کہ جی آپ مٹھائیاں لے آئیں، پھل لے آئیں، اور پتہ نہیں کچھ اور چیزیں بھی گفٹ لے آئیں، کچھ پتہ نہیں الگ الگ چیزیں، کچھ ڈیکوریشن کی پیسز لے آئیں، کچھ 10-20 ہزار روپے کا آپ گفٹ لے کر آ گئی. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ چند ہفتوں کے بعد آئیں، پھر آپ نے 10-20 ہزار روپے کے گفٹس لے کر آ گئی. تو بھائی میں آپ سے بولوں گا نا کہ بھائی آپ یہ مجھے گفٹ کیوں دے رہی ہیں؟ آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے دیے ہیں، وہ مجھے ادھار دے، وہ مجھے واپس دے دے نا، وہ مجھے چاہیے، وہ میری. تو وہ تو واجب ہے نا آپ پہ، وہ واجب جی دیے نہیں جا رہے اور جو تحفے تحائف جا رہے ہیں. تو اس لیے ایک روایت، ایک حدیث میں بھی آتا ہے، میں نے کیونکہ کئی سالوں پڑھی تھی، میں نے کبھی اس کی تحقیق تو نہیں کی لیکن امید ہے صحیح ہوگی. تقریباً 13-14 سال پہلے یہ حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی شخص تم سے جس نے ادھار لیا ہو تمہیں کوئی ہدیہ دے تو اسے ہدیہ قبول نہیں کرو، اسے ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تو واجب ہے نا، پہلے واجب دیا جائے گا. تو آپ پہلے وہ قرضہ اتاریں گے، اس کے بعد ٹھیک ہے ہدیہ بھی دیں، وہ بھی دینے چاہیے، ثواب ہے اس کا. تو پہلے واجب ہوگا. اس اسی میں تو وہ مسئلہ بھی ہے نا، طرح امام بخاری کا آتا ہے نا شاید کہ جن سے قرض لیا ہوتا تھا تو اس کی دیوار کی چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھتے تھے امام کہ ابو سود. حنیفہ کے بارے میں آتا ہے. جی 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 ہاں، وہ کسی سے قرض، کسی سے قرض ورض کا کچھ معاملہ تھا تو آ، اس کو دیا تھا یا لیا تھا، ایسے کوئی سین تھا. تو اس کی دیوار کی جو سایہ تھا اس سے وہ ہٹ کے کھڑے ہو گئے. تو ان کے جی شاگرد ساتھی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ سائے میں آ جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی اس کی دیوار سے منفعت لینے والی بات ہے، تو میں اس کی دیوار سے منفعت نہیں لینا چاہتا، کیونکہ پھر اس میں وہ کسی طرح وہ احتیاط کے طور پہ وہ بچ گئے. حالانکہ وہ اس کے لینے میں تو خیر قباحت نہیں ہے شرعن، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی شاید قباحت نہیں تھی، لیکن وہ احتیاط اور تقوی کا ان کا یہ تھا عالم کہ وہ اس سے بھی انہوں نے کہا یہ بھی نہیں لوں کہیں یہ جو ہے نا وہ سود میں نہ آ جائے یا کوئی غلط اس میں نہ ہو جائے. تو میں اس کی اچھا، یہ منفعت نہیں. بتا جی سکتے جی، ہیں تھوڑا ڈیٹیل کے صدقہ جو ہے وہ رشتہ داروں میں، اولاد، اس طرح ان میں کس کس پر دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جو واجب صدقہ ہے نا وہ تو جو زکوٰۃ کے مستحق ہے صرف انہیں کو دیا جا سکتا ہے. لیکن جو نفلی صدقہ ہوتا ہے وہ اولاد کو دے سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، بیوی بچوں کو دے سکتے ہیں، ماں باپ کو دے سکتے ہیں، آم، دادا دادی کو دے سکتے ہیں، نانا نانی کو دے سکتے ہیں. جو نفلی صدقہ ہے وہ تو دے سکتے ہیں، وہ ہدیے کے زمرے میں ہوتا ہے تو وہ دے سکتے ہیں. اور اس میں تو زیادہ بہتر ہی یہی ہے کہ آپ کیا کریں، قریبی لوگوں کو دیں، ماں باپ کو دیں. سب سے اب حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے. تو اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ مال دے تو ابدا بمن تعول، ان لوگوں سے ابتدا کرو جو تمہارے عیال ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، یعنی بیوی بچے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کچھ نعمت دے تو ابدا بنفسک، اپنی جان پہ خرچ کرو، اور وبی من تعول، اور پھر جو تمہارے ماتحت ہیں یا جو تمہارے عیال ہیں، کہ بھائی تمہیں اللہ نے مال دیا نا تو پہلے اپنی جان پہ بھی خرچ کرو اور اپنے گھر والوں بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرو. تو جب مال آئے یا نعمت آئے، بیوی بچے پہلے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں اس کے بعد،
تو یہ درجہ بدرجہ ہے. اور زکوٰۃ جہاں تک معاملہ ہے تو زکوٰۃ تو داروں کو، جو قریبی محلے کی مسجد ہے اس کے مؤذن کو، امام کو، تو جو جتنا قریبی ہے جس سے آپ کا زیادہ تعلق ہے اس کو دینے میں ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اس میں ایک صلہ رحمی بھی ہے اور زکوٰۃ کا ادائیگی بھی ہے. ہاں لیکن ان کی مالی حالت دیکھی جائے گی نا. ہاں بالکل مالی حالت دیکھی جائے گی. اگر وہ مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی پھر تو. جی اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ تو پہلے دیکھنا ہوگا. لیکن میں بتا رہا ہوں ان کو دینے کا ثواب زیادہ ہے اگر وہ مستحق ہیں تو. عموماً ہوتے ہیں ہم لوگ احساس نہیں کرتے، قریبی لوگ ہوتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. اور ہاں البتہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اچھا. اور سید کو بھی نہیں دے سکتے، وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. جی جی. اچھا، شوہر بیوی یا بیوی شوہر کو دے سکتی؟ بیوی دے سکتی ہے، شوہر نہیں دے گا. سوات تو میں آپس میں بھی نہیں ہے، کسی اور کو بھی دے دو بہن. کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہوں آپس میں ہی بانٹنی ہے تم نے ساری. نہیں، اصل میں یہ ایک سوال ہے جو بہت دفعہ اصل میں اس کا جو نا اختلافی جواب ملتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. تو اس لیے میں پوچھ رہی تھی. اپنے پیسوں میں سے میاں ہی دے رہا ہے نا بیوی کو. نہیں، میاں تو نہیں دے سکتا، وہ تو خیر مجھے بات پتہ تھی، کیونکہ دیکھیں میاں جو ہے نا اس کے ذمے ہے بیوی کا خرچ. آپ کو پتہ ہے نا یہ والی بات افرین، کہ جو ہوں شوہر ہے نا، مطلب ایک جو مرد ہوتا ہے تو اس کی جو ہوں مال ہوتا ہے نا اس پہ سب سے زیادہ حق اس کی بیوی کا ہوتا ہے، نہ اس کے بچوں کا ہوتا ہے، نہ اس کے ماں ہوں باپ کا ہوتا ہے، نہ اس کے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے. مطلب اگر آپ درجے کی بات کرو نا تو ہوں بیوی کا سب سے بڑا حق ہے ایک آدمی کے مال کے اوپر، اگر تو اس کی بیوی ہے. ہوں. ٹھیک ہے. تو ہاں. تو اس کا تو وہ نہیں ہے نا زکوٰۃ، وہ بیوی کو تو نہیں دے گا کیونکہ تو اس کے ذمے ہے اس کو کھلانا پلانا اور اس کو جی پہنانا. یہی کہہ رہی ہوں میں بھی. جی. تو لیکن بیوی جو ہے نا اس کے ذمے نہیں ہے شوہر کا. تو اس ہوں لیے بیوی جو ہے وہ شوہر کو دے سکتی ہے. لیکن اس میں علماء جو ہے نا وہ کچھ اختلاف ہے. اور پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ایک پلیٹ میں تو پھر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. استاد جی ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو بیوی ہے نا، بیوی اگر اس نے شوہر ہی کا جو مال ہے زیادہ تر اس نے اپنے شوہر ہی کے مال سے جمع کیا ہے نا، تو پھر تو اس کو نہیں چاہیے کہ پھر وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے. لیکن بعض خواتین جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی خاتون ہیں جن کا اپنے کاروبار چل رہے ہیں اور وہ ملینئر بلینئر ہیں، اور شوہر بیچارہ نادار ہے، اس کے پاس جو ہے وہ مشکل میں بیچارہ پڑا ہے، تو ایسی صورت میں یعنی بیوی کا اپنا کام ہے سیپریٹلی، اس کا اپنا کوئی سورس آف انکم ہے یا اس کی اپنی کوئی پہلے سے جمع شدہ اس کی رقم ہے، اس کے اماں ابا نے دی ہے، وہ خود ویلدی ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہے، اور شوہر بہت بیچارہ کسمہ پرسی میں ہے، تو اس ایسی صورت میں وہ شوہر کو دے سکتی ہے. نارملی جو ایک بالکل عام حالات ہوتی ہے نا، جو نارملی ہم لوگ برادری میں شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کے بھی وہی حالات ہیں جو بیوی کے بھی وہی حالات ہیں، تو ایسی صورت میں پھر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، نہ بیوی دے گی نہ شوہر دے گا. نہیں، میں وہی والی کنڈیشن پوچھ رہی ہوں کہ اگر شوہر جو ہے وہ اس کی کمائی اتنی کم ہے کہ وہ صاحب مطلب وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. نہیں، ٹھیک ہے. وہ تو ہو. اور بیوی جو ہے اس کی سورس آف انکم کچھ اور ہے. ہاں تو پھر دے دے وہ. ٹھیک ہے، میں یہی سوال پوچھ رہی تھی صرف. دے خیر بہرحال اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے تو صحیح، تو دیکھ لیں، مطلب اپنے اپنے موقف ہوتے ہیں. نہیں لیکن اور یہ جو آج کل لوگ تبلیغ میرے اصل میں کرواتے نا، جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دوبارہ بولیں پلیز. ہیں، لوگ تبلیغ کرواتے ہیں نا آج کل، کے رقم دے دی کسی غریب کو اور پھر اس کو مالک بنا دیا اور وہ پھر ان کو ریٹرن بھی کر دیتا ہے. یہ چیز بھی ہو رہی ہے نا زکوٰۃ میں. ہاں لیکن اصل میں نا میں نے وہ جو وہ ہے نا مولانا مکی، تو وہ ان کا سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، لیکن مفتی طارق مسعود نے کہا کہ نہیں دے سکتی. تو اس لیے میں نے سوال کیا تھا استاد جی سے. اچھا استاد جی، اس طرح ہے کہ یہ کوشچن آیا ہے یہ بہن کی طرف سے، تو میرے دماغ میں آیا کہ ان لاز کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟
استاد جی کا شاید ابھی نیٹ آف ہو گیا. ہم بھی کرتی ہیں اور چلے گئے.